ذرا تصور کیجئے ایک ایسا شہر جس کی دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ لوگ کہتے تھے اس شہر کو کوئی کبھی فتح نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی سلطنت جو تقریباً 1000 سال تک قائم رہی، لیکن پھر صرف 21 سال کا ایک جوان سلطان آیا اور اس نے وہ کر دکھایا جس سے دنیا ناممکن سمجھتی تھی۔ یہ کہانی ہے کانسٹینٹینوپل کی، اور اس دن کی جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس کہانی کا انجام آج بھی دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی فتحوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک شہر جو کبھی نہ گرا۔ سال تھا 1453۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک شہر تھا کانسٹینٹینوپل۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ تجارت کا مرکز تھا، علم کا مرکز تھا، سلطنت کی شان تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ بیزنٹین امپائر کا دل تھا۔ اس شہر کی دیواریں 3 تہوں میں بنی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے بے شمار لشکروں نے کوشش کی مگر ہر دفعہ ناکامی ملی۔ لوگ کہتے تھے اگر کانسٹینٹینوپل گر گیا تو دنیا بدل جائے گی۔ اس وقت شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ دن بہت قریب آ چکا تھا۔ دوسری طرف ایک جوان حکمران اپنی فوج کے ساتھ تیاری کر رہا تھا۔ اس کا نام تھا محمود۔ عمر صرف 21 سال، لیکن خواب پوری دنیا بدلنے کا۔ بچپن سے ہی اس نے کانسٹینٹینوپل کا نام سنا تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، جنگ کا فن سیکھا، مختلف زبانیں سیکھی اور اپنی فوج کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنایا۔ اس کا یقین تھا ہر مضبوط دیوار کا ایک کمزور پہلو ہوتا ہے، اور وہ اس کمزوری کو ڈھونڈنے نکلا تھا۔ مہینوں تک ہتھیار تیار کیے گئے، بڑی توپیں بنائی گئی، رسد جمع کی گئی۔ ہر سپاہی کو معلوم تھا کہ وہ تاریخ کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ لیکن شہر کے اندر بھی لوگ خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیواریں مضبوط کی، دروازے بند کیے اور ہر ممکن دفاع کی تیاری شروع کر دی۔ اور سب کی نظریں صرف ایک دن پر ٹکی ہوئی تھی، جس دن دنیا کی 2 طاقتیں آمنے سامنے آنے والی تھی۔ دیواروں کے سامنے صبح کی پہلی روشنی پھیل رہی تھی۔ کانسٹینٹینوپل کی بلند دیواریں دور تک نظر آ رہی تھی۔ فوج صفوں میں کھڑی تھی، گھروں کی آہٹ اور ہر چہرے پر انتظار۔ جوان سلطان نے شہر کی طرف دیکھا۔ آج سے تاریخ کا نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فوج نے اپنے مورچے سنبھال لیے، کھیان کھود دی گئی، رسد کے مرکز بنائے گئے اور شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ دیواروں کے اندر لوگوں کو اب احساس ہونے لگا کہ یہ عام حملہ نہیں ہے، یہ ایک لمبا امتحان ہوگا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ ایک بہت بڑی توپ میدان میں لائی گئی، سپاہی اس کے گرد جمع ہو گئے، سانسیں تھم گئی اور ایک زبردست دھماکہ گونج اٹھا۔ زمین لرز اٹھی، دھند کا بادل ہوا میں پھیل گیا۔ دیواریں اب بھی کھڑی تھی، لیکن پہلی بار ان پر گہرا اثر نظر آیا۔ سپاہی دیواروں پر دوڑ رہے تھے، جہاں پتھر ٹوٹتے وہاں رات بھر مرمت کی جاتی، ہر صبح نقصان ہوتا، ہر رات اسے بڑھنے کی کوشش کی جاتی۔ امید اب بھی زندہ تھی۔ شہر کے اندر گھنٹیاں بج رہی تھی، لوگ دعا کر رہے تھے۔ سمندر کا راستہ، لیکن ایک بڑی مشکل باقی تھی۔ بندرگاہ کی حفاظت کے لیے ایک بھاری زنجیر لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے دشمن کے جہاز اندر نہیں جا سکتے تھے۔ کئی لوگوں نے سمجھا کہ شہر کا سمندری راستہ محفوظ ہے، مگر جوان سلطان کچھ اور سوچ رہا تھا۔ رات کی تاریکی چھا گئی، کیمپ میں خاموشی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ایک نیا کام شروع ہوا۔ لکڑی کے رستے تیار کیے گئے، جہازوں کو کھینچنے کی تیاری ہونے لگی۔ سپاہی پسینہ بہا رہے تھے، کوئی شور نہیں، کوئی اعلان نہیں، صرف ایک منصوبہ، ایسا منصوبہ جس کی کسی نے امید نہیں کی تھی۔ اگلی صبح شہر کی دیواروں پر کھڑے محافظ دور تک دیکھنے لگے، پھر اچانک ان کی آنکھیں پھیل گئی۔ بندرگاہ کے اندر جہاز نظر آ رہے تھے، وہ جہاز جنہیں وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔
شہر میں بے چینی پھیل گئی، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب خطرہ صرف دیواروں کے باہر نہیں تھا، وہ سمندر کے اس پار بھی آ چکا تھا۔ رات دوبارہ اتر آئی، دونوں طرف سپاہی تھکے ہوئے بیٹھے تھے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اگلا دن کیا لائے گا، لیکن ایک بات صاف تھی، محاصرہ اب نئے موڑ میں داخل ہو چکا تھا اور قسطنطنیپل کی تقدیر ہر گزرتی گھڑی کے ساتھ بدل رہی تھی۔ محاصرے کو کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ ہر صبح توپوں کی گرج سے زمین لرز اٹھتی۔ ہر شام شہر کے محافظ ٹوٹے ہوئے حصوں کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اب سب کو محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ دیواریں ہمیشہ تک مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ دونوں طرف کے سپاہی تھک چکے تھے، کوئی زخمی تھے، کئی اپنے ساتھیوں کو کھو چکے تھے۔ رات کے اندھیرے میں صرف آگ کے شعلے اور خاموشی نظر آتی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ فیصلہ کن لمحہ قریب ہے۔ ایک شام جوان سلطان نے اپنی فوج کو جمع کیا۔ اس نے کہا، کل کے دن ہمارے لیے تاریخ کا دن ہو سکتا ہے۔ اپنی ہمت بلند رکھو، ڈسپلن مت چھوڑو اور یاد رکھو، ہر بڑی فتح سے پہلے سب سے سخت امتحان آتا ہے۔ سپاہیوں نے پرجوش آواز میں جواب دیا اور کیمپ کا حوصلہ دوبارہ بلند ہو گیا۔ لوگ عبادت اور دعا میں مشغول تھے، بازار بند ہو چکے تھے، گلیاں خاموش تھیں۔ ہر جگہ میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا ہم کل بھی اس شہر میں ہوں گے؟ رات گہری ہوتی گئی، فوج کے افسر آخری منصوبہ دیکھ رہے تھے۔ دیواروں کے اندر بھی تیاری جاری تھی، محافظ اپنی جگہوں پر کھڑے تھے، ہر دستے کو اس کی ذمہ داری سمجھائی گئی۔ ہر سپاہی اپنے ہتھیار دیکھ رہا تھا، ہر کسی کو معلوم تھا کہ اگلی صبح سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ابھی سورج نکلا بھی نہیں تھا، ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ پھر اچانک نعروں کی آواز گونجی۔ سپاہی اپنی صفوں میں آ گئے، توپوں نے ایک بار پھر گرجنا شروع کیا اور دیواروں پر نیا دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا۔ مسلسل بم بارود کے بعد دیواروں کے کچھ حصے کمزور نظر آنے لگے۔ محافظ فوراً ان جگہوں پر پہنچ گئے، لیکن ہر نئے دھماکے کے ساتھ پتھر بکھرتے جا رہے تھے۔ اب ہر منٹ قیمتی تھا۔ دونوں طرف کے لشکر پوری طاقت سے مقابلہ کر رہے تھے۔ دھول اور دھند نے میدان کو ڈھک لیا تھا، کسی کو کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سب جانتے تھے کہ اب تاریخ اپنا فیصلہ لکھنے والی ہے۔ 29 مئی 1453 صبح ہونے سے پہلے آسمان پر ابھی اندھیرا تھا، لیکن میدان جنگ میں ہر سپاہی اپنی جگہ پر تیار کھڑا تھا۔ نعرے گونجے اور آخری حملہ شروع ہو گیا۔ توپوں کی گرج اور ہر طرف اٹھتی ہوئی گرد، یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار ہفتوں سے ہو رہا تھا۔ مسلسل گولہ باری کے بعد شہر کی حفاظتی دیواروں کا ایک حصہ بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ محافظ اس جگہ کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن دباؤ ہر لمحے بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر نئے حملے کے ساتھ مقابلہ اور مشکل ہوتا گیا۔ آخر کار لمبی جد و جہد کے بعد حملہ اور فوج شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئی۔ کئی مقامات پر مقابلہ جاری رہا، ہر طرف افراتفری تھی۔ صدیوں سے نافتح سمجھا جانے والا شہر اب ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا۔ اس دن کے ساتھ ہی بیزنٹائن امپائر کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک سلطنت جو قریباً 1000 سال تک قائم رہی، اب تاریخ کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ پوری دنیا کے سیاسی نقشے میں ایک بڑی تبدیلی تھی۔ شہر پر قبضہ ہونے کے بعد جوان سلطان محمود نے شہر کو اپنی نئی دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شہر کی دوبارہ تعمیر اور آبادکاری پر زور دیا۔ مختلف علاقوں سے لوگوں کو آ کر یہاں بسنے کی دعوت دی گئی۔ دھیرے دھیرے شہر پھر سے زندہ ہونے لگا۔ آنے والے سالوں میں قسطنطنیپل ایک بار پھر دنیا کے اہم شہروں میں شامل ہو گیا۔ یہاں تجارت پھر سے بڑھی، علم اور ثقافت نے بھی نئی راہیں اختیار کی، اور شہر نے ایک نئے دور کا آغاز دیکھا۔ اس فتح نے صرف ایک شہر کو نہیں بدلا، یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کے راستے متاثر ہوئے۔ کئی علماء اور علم کے اہل یورپ کے دوسرے حصوں کی طرف چلے گئے۔
تاریخ دان اکثر اس واقعے کو ان اہم تبدیلیوں میں شمار کرتے ہیں جنہوں نے یورپ کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالا۔ آج بھی جب کوئی ان پرانی دیواروں کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو سوچتا ہے یہیں کہیں صدیوں پہلے ایک ایسا دن گزرا تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا تھا، اور شاید اس لیے 1453 کا نام آج بھی دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ فتح کے بعد قسطنطنیپل دھیرے دھیرے ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ نئی عمارتیں تعمیر کی گئی، بازار دوبارہ آباد ہوئے اور دور دور سے تاجر یہاں آنے لگے۔ جو شہر کچھ دن پہلے جنگ کا میدان تھا وہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔ اس عظیم فتح کے بعد سلطان محمود کو ایک نیا لقب دیا گیا، فتح یعنی فتح کرنے والا۔ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام اسی لقب کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ صرف 21 سال کی عمر میں انہوں نے وہ کام کر دکھایا جسے کئی بادشاہ صدیوں تک حاصل نہ کر سکے۔ 1453 کے بعد دنیا واقعی بدلنے لگی۔ نئے سمندری راستے تلاش کیے گئے، نئے تجارت شروع ہوئی، نئے دور کے آغاز ہوا۔ ایک شہر کی فتح پوری دنیا کی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ اس لیے کئی تاریخ دان 1453 کو مڈل ایجز کے اختتام اور ایک نئے دور کی ابتدا سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ صدیوں گزر چکی ہیں، بادشاہ بدل گئے، سلطنتیں ختم ہو گئی، لیکن قسطنطنیپل کی پرانی دیواریں آج بھی خاموشی سے اس جنگ کی گواہی دیتی ہیں۔ ہر پتھر، ہر بوجھ جیسے ایک کہانی سنا رہا ہو۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت صرف دیواروں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہمت، پلاننگ، صبر اور علم سب سے مضبوط کیلوں کو بھی مت دیتے ہیں۔ ہر دور کا اپنا امتحان ہوتا ہے اور ہر امتحان ایک نئی تاریخ لکھتا ہے۔ تصور کیجئے اگر آپ اس صبح قسطنطنیپل کی دیواروں پر کھڑے ہوتے تو شاید آپ کو لگتا کہ دنیا ختم ہو رہی ہے، لیکن تاریخ کا قانون یہی ہے، ایک دور ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح انسانی تاریخ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کی ایسی ہی اصلی اور سینیمیٹک کہانی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، چینل داستان ماضی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم لے کر آ رہے ہیں 1453 کے بعد سلطان محمود نے یورپ کو کیسے ہلا کر رکھ دیا۔ میں ہوں آپ کا دوست، اور ملتے ہیں ایک اور دلچسپ داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔